سرکار امام حسن اور امام حسین سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ اپنے دوش مبارک، اپنے کندھے مبارک پر سرکار انہیں سوار کر کر مدینہ کی گلیوں کے اندر گھوما کرتے تھے۔ کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے مکان میں سرکار تشریف لاتے اور امام حسن امام حسین کو اپنی پشت مبارک پر، پیٹھ مبارک پر بٹھایا کرتے تھے اور اپنی پیاری پیاری زلفیں جو ہے بال مبارک ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے اندر آپ عطا فرمایا کرتے تھے۔ اور کبھی سرکار امام حسن امام حسین کو لے کر اپنی گود مبارک میں اس طرح لیتے اور اپنی زبان مبارک ان کے ہونٹوں سے لگا دیا کرتے تھے، اور کبھی ان کے ہونٹ مبارک کو سرکار چوما کرتے تھے۔ کبھی سرکار امام حسین کی اس پیشانی کا بوسہ لیا کرتے تھے، اور کبھی سرکار امام حسین کے حلقوم یعنی گلے مبارک کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اور جب کبھی امام حسین رویا کرتے تھے تو سرکار خود بے چین و بے قرار ہو جاتے اور اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا کرتے تھے، بیٹی فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، اس لیے کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوا کرتی ہے۔ غور کریں آپ کہ جس حسین کے رونے سے سرکار کو تکلیف ہوتی ہو، اس حسین کو 3 دن بے آب و دانہ پردیس کے اندر رکھا گیا ہو، اور حسین کی نگاہ کے سامنے امام حسین کے بھائی بھتیجے بھانجے سب کو ذبح کیا گیا ہو، اور پھر آخر میں خود امام حسین کو شہید کیا گیا ہو، تو ذرا غور کریں اس واقعے سے اور اس شہادت سے سرکار کو کیسی تکلیف پہنچی ہوگی۔ سرکار خود فرماتے کہ جو چیز حسین کو ناراض کرتی ہے وہ چیز مجھے ناراض کرتی ہے، جو چیز حسین کو راضی رکھتی ہے وہ چیز مجھے راضی رکھتی ہے۔ حسین کی محبت میری محبت ہے، اور حسین سے عداوت مجھ سے عداوت ہے، حسین سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے، حسین سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور مجھ سے محبت کرنے والا اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت فرماتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہوا کرتا ہے۔ سرکار بے پناہ محبت فرماتے۔ 7ویں دن سرکار نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ فرمایا۔ خطبہ سرکار ارشاد فرما رہے مسجد نبوی شریف کے اندر، امام حسین کا لڑکپن کا زمانہ چلتے چلتے مسجد نبوی شریف میں آئے تو سرکار نے اپنے خطبے کو بند کر دیا اور امام حسین کو گود میں اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد تمام صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ بھی اس بچے سے محبت کرتا ہے، اور جو اس بچے سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تمام صحابہ امام حسین سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ ایک روز سرکار منبر رسول پر بیٹھ کے تشریف فرما تھے، اور آپ نے چادر مبارک ڈال رکھی تھی۔ صحابہ کا بیان ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سرکار کی گود مبارک میں کوئی چیز ہے، مگر ہم نے سوال نہیں کیا، اور اس کے بعد کوئی چیز ہمیں ہلتی ہوئی نظر آئی۔ آخر سرکار نے اپنی چادر کو ظاہر فرمایا، اور اندر امام حسین آپ کی گود مبارک میں تھے۔ سرکار نے انہیں اپنی گود سے اوپر کیا اور تمام صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے میرے صحابہ یاد رکھو، حسین کی محبت میری محبت ہے، حسین و منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین کا دوست میرا دوست ہے، اور میرا دوست اللہ کا دوست ہے، حسین کا دشمن میرا دشمن ہے، اور میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ سرکار بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک روز امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حروف تہجی یعنی قرآن کے حروف الف با تا سا جو ہے وہ لکھے، اور لکھنے کے بعد اپنی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، امی جان آپ یہ بتائیں
کہ ہم دونوں میں سے کس نے اچھا لکھا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے سوچا کہ اگر حسن کی تختی کو اچھا بتاؤں گی تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، اور حسین کی تختی کو اچھا بتاؤں گی تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے والد حضرت علی کی بارگاہ میں، وہ تمہارا فیصلہ کریں گے۔ دونوں شہزادے امام علی مقام اور حضرت امام حسن حضرت علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی ابا حضور آپ بتائیں کہ ہم دونوں میں سے کس نے اچھا لکھا ہے۔ والد محترم نے بھی یہی خیال کیا کہ اگر حسن کی تختی کو اچھا بتاؤں گا تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، حسین کی تختی کو اچھا بتاؤں گا تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے نانا کی بارگاہ میں، وہ تمہارا فیصلہ کریں گے۔ کائنات کے مالک و مختار کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ بتائیں ہم دونوں میں سے کس نے اچھا لکھا ہے۔ سرکار کو بھی یہی خیال آیا کہ اگر ایک کی تختی کو اچھا بتاؤں گا تو دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اس بات کا فیصلہ تو اللہ فرمائے گا کہ ان دونوں میں سے کس نے اچھا لکھا ہے۔ اور فیصلہ اس طرح ہوا، حضرت جبریل امین جنت سے ایک سیب لے کر آئے، عرض کی یا رسول اللہ اس سیب کو آپ آسمان پر بلند فرمائیں، جس کی تختی پر سیب گر جائے گا اسی نے اچھا لکھا ہے۔ سرکار نے سیب کو آسمان پر بلند کیا، جب گیا تو ایک سیب تھا، جب آیا تو سیب کے دو ٹکڑے ہو چکے تھے، آدھا ٹکڑا امام حسن مجتبیٰ کی تختی پر اور آدھا امام حسین کی تختی پر گرا۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ حسن نے بھی اچھا لکھا ہے اور حسین نے بھی اچھا لکھا ہے۔